اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن قبروں سے مردے اٹھائے جائیں، اس دن تک مجھے مہلت دے۔ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا دیا اور جنت سے نکال دیا۔ تو جب نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تو اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما۔ قال فإنك من المنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تیرے لیے مہلت ہے، تو مہلت دیے ہو میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت کے دن تک، معلوم وقت کے دن تک۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ گزارشات پیش کی، کچھ چیزیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو رب کائنات نے اس کو عطا فرمائی۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابلیس لما انزل الی الارض، جب ابلیس کو زمین پر اتار دیا گیا، قال یا رب انزلتنی الی الارض، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے اللہ تو نے مجھے زمین پر بھیج دیا ہے، وجعلتنی رجیما، اور تو نے مجھے مردود بنا دیا ہے، او کما ذکر، یا جیسا کہ ارشاد اس نے کہا، فاجعل لی بیتا، تو شیطان نے کہا یا اللہ میں اب زمین پہ جاؤں گا تو میرے لیے گھر کون سا ہے، مجھے گھر عطا فرما۔ قال الحمام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غسل خانے، واش روم، بیت الخلاء، یہ تیرے گھر ہیں۔ شیطان کو گھر کون سا ملا؟ بیت الخلاء، واش روم، یہ تیرا گھر ہے۔ قال فاجعل لی مجلسا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے بیٹھک بھی عطا فرما جہاں بیٹھ کر میں گپ شپ لگایا کروں، جہاں میں اپنی انجمن سجاؤں، جہاں میری محفل لگے، مجھے کوئی ایسی جگہ بھی عطا فرما۔ سماعت فرمائی جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاسواق و مجامع الطرق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بازار، بازار شیطان کی بیٹھک، شیطان کہاں محفل اپنی سجائے گا؟ بازار میں۔ دوسری چیز فرمایا راستے کی وہ جگہ جہاں پہ لوگ بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں راستوں میں، فرمایا وہ جگہ تیری۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ راستے میں بیٹھ کر مجمع لگانا، راستے میں انجمن سجانا، یہ شیطان کا بیٹھک کی جگہ ہے شیطان کی۔ تو راستوں میں بیٹھنا نہیں چاہیے، منع ہے راستے میں بیٹھنا۔ عموماً نوجوان گلی کے نکڑ میں ادھر ادھر کونوں میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ بیٹھنا منع ہے، شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہے، پارک ہے، ادھر ادھر اور جگہ ہے، بیٹھ جائیں۔ راستوں میں بیٹھنا منع ہے، وجہ خواتین آتی جاتی ہیں اور کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ہر کوئی بے حیا تھوڑی ہے، ہر شخص کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے۔ وہ کب چاہتا ہے میری ماں بہن بیٹی کو کوئی آنکھوں سے پھاڑ پھاڑ کر دیکھے، تاڑ تاڑ کے دیکھے؟ تو اللہ اور اس کے رسول نے راستے میں بیٹھنے کو ناپسند فرمایا، اس سے منع فرمایا ہے جی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بیٹھک بتائی کہ جہاں لوگ راستے میں بیٹھ کے گپے ہانگ رہے ہو وہ تیری بیٹھک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے پاس تو شیطان بیٹھتا ہے، ان کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ، بیٹھک کی دو جگہ شیطان کو بتائی، ایک وہ جہاں لوگ راستے میں بیٹھ کر گپے ہانکتے ہیں، اور دوسری وہ بازار۔ قال اجعل لی طعاما، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میری غذا کیا ہوگی، مجھے غذا بھی عطا فرما۔ قال ما لا یذکر اسم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری غذا وہ ہے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس چیز پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ تیرا کھانا ہے، تو کھا لیا کر۔ اللہ اکبر۔ قال اجعل لی شرابا، قال کل مسکر، اس نے عرض کی مولا میرے لیے مشروب کیا ہے، میں کیا پیوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے، ہر نشہ آور چیز۔ اللہ۔ قال اجعل لی مؤذنا، قال المزامیر، اس نے کہا میرے لیے یا اللہ ایک منادی بھی مقرر فرما کہ جس کے ذریعے میں اعلان کروا کے لوگوں کو اپنی طرف بلواؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزامیر،
موسیقی کے ساز یہ تیرے مؤذن ہیں. اللہ اکبر. یہ اعلان کر کے لوگوں کو تیری طرف بلائیں گے. جا. موسیقی کے آلات کیا ہیں جی؟ یہ شیطان کے مؤذن ہیں. یہ شیطان کی طرف بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں. پتہ چلا جو اذان کی آواز سن کر آئے اس نے رحمان کی دعوت کو قبول کیا, جو موسیقی کی آواز سن کر آئے اس نے شیطان کی دعوت کو قبول کیا. پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, قال اجعل لی قرآنا, اس نے کہا مجھے قرآن عطا فرما. قال الشعر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیہودہ اشعار, فسق و فجور سے برے اشعار, یہ تیرا قرآن ہے. مسلمانوں کا قرآن یہ ہے جس میں اللہ کا کلام ہے, اور شیطان کو فرمایا تیرا قرآن وہ ہے جو لوگ اشعار پڑھتے ہیں نا, بیہودہ قسم کے اشعار, فسق و فجور کے اشعار. کچھ اشعار تو وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے, تو اللہ کی حمد بیان کرنا تو اچھا ہی اچھا ہے. کچھ اشعار وہ ہوتے ہیں جن میں حضور کی نعت بیان کی جاتی ہے, حضور کی نعت بھی اچھی. باقی اشعار جو بچتے ہیں نا دنیاوی فسق و فجور کے, فضول قسم کے اشعار, بیہودہ اشعار, وہ شیطان کے ہیں. اللہ اکبر. پھر اس نے عرض کی قال اجعل لی کتابا, اس نے کہا یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بھی عطا فرما جس پر میں لکھوں, کوئی کتاب بھی میری ہونی چاہیے. قال الوسم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدن گودنا یہ تیری کتاب ہے. یہ بدن گودنا کیا ہوتا ہے؟ جسم میں سوراخ کر کے سوئی کے ذریعے سرما وغیرہ بھر کر لکھتے ہیں, نشان وغیرہ بناتے ہیں, کوئی چیز بناتے ہیں بدن کے اندر, اس کو گودنا کہتے ہیں. حدیث شریف میں ایسے شخص پر اللہ کی لعنت فرمائی گئی ہے جو بدن میں اس طرح سوئی گاڑ کر یا کوئی اس طرح چیزیں کر کے وہ لکھتے ہیں, اپنا نام بھی لکھوا لیتے ہیں, اشعار لکھوا لیتے ہیں, کچھ چیزیں مختلف سی بنوا لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں پہ فرمایا گیا اللہ کی لعنت ہو. حدیث شریف میں آتا ہے گودنے والے اور گدوانے والیاں ان پر اللہ کی لعنت. یعنی اللہ. میرے ایک دوست تھے کلاس فیلو میرے, تو انہوں نے اپنے بازو پہ اپنا نام لکھوایا تھا. بچپن میں ادھر ادھر بازاروں میں جاتے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے یہ کام کرنے کے لیے, انہوں نے لکھوایا ہوا تھا. لیکن مدرسے میں پڑھتے ہوئے جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی نا, اب دیکھیں جی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف کیسے کھینچتا ہے. انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ ایسے لکھنے والے پہ جو بدن پہ لکھا ہوا ہے اندر گاڑ کے اس پہ اللہ کی لعنت, تو انہوں نے پتہ کیا کیا, استری گرم کر کے وہ یہاں پہ لگا کے کھال جلا کے اس کو ختم کیا. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے, میرے بدن پہ یہ لکھا ہوا نہیں رہنا چاہیے. استری گرم کر کے جلائی وہ جگہ. اللہ اکبر. میں بھی حیران ہو گیا تھا بھائی اتنی بڑی ہمت, لیکن چونکہ دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے تو وہ سخت ہے یا یہ سخت ہے استری گرم. استری گرم آسان تھی بجائے اللہ کی لعنت کے. ہیں جی نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ اکبر. شیطان نے پھر عرض کی قال اجعل لی حدیثا, یا اللہ مجھے حدیث عطا فرما, میری گفتگو کیا ہوگی. ہیں جی اللہ. قال الکذب, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ تیری حدیث ہے, جا. اللہ اکبر. پتہ چلا یہ معاشرے میں جتنا لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں نا یہ شیطانی عمل ہے. اور حدیث شریف میں آتا بھی ہے کہ جو سنی سنائی بات پھیلا دے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ہم سنیں تو اس کی ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے, فوراً آگے نہیں پھیلانی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں آج تک جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. آئندہ کوئی بھی سنی سنائی بات انشاءاللہ آگے نہیں بھیجیں گے اور اس کی تحقیق کریں گے, سچی ہوئی تو لوگوں کو بتائیں گے ورنہ نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. قال اجعل لی مسائد قال النساء, اس نے عرض کی مولا میرے لیے لوگوں کو پھنسانے کے جال بھی دے, مجھے لوگوں کو پھنسانے کے لیے جال بھی دے جن جال میں پھنساؤں ان کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا النساء, عورتیں تیرا جال ہیں. شیطان جہاں دیکھتا ہے اس کا کوئی بس نہیں چلتا, انسان کو نہیں بہکا سکتا, وہاں وہ عورت کا ہتھیار استعمال کرتا ہے. عورت کے ذریعے وہ بڑوں کو بہکا کے گمراہ کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے ان جالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید سماعت فرمائیے جی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی قیامت تک کے لیے.
اس کا مقصد یہ تھا تاکہ ابن آدم کی وجہ سے مجھے مردود بنا دیا گیا ہے، تو اب قیامت تک میں زندہ رہوں تاکہ انسان کو میں بہکاتا رہوں۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم، بولا اے میرے رب قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلاوے دوں گا۔ لأزینن لہم فی الارض، میں انہیں زمین میں بھلاوے دوں گا، میں دنیا انہیں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا اور انہیں بہکاؤں گا، وہ اس دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، انہیں وہ دنیا کی چیزیں اچھی لگیں گی، وہ تیرا راستہ چھوڑ کے میرے راستے پہ چل پڑیں گے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جب اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا، جنت سے نکال دیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اس کی غنڈہ گردی دیکھیں، رب سے مقابلے کرتا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ آج کل بھی جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے نا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، انہیں پرانی باتیں کہتے ہیں اور اپنے قول و فکر کو اپنے سامنے لا کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ نہیں صحیح بات یہ ہے، وہ شیطانی لوگ ہیں، شیطانی۔ اللہ کے سامنے کس کی کوئی بات چل سکتی ہے جی؟ اللہ اکبر۔ اس کی غنڈہ گردی دیکھیں، اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، جب تک انسان کے بدن میں روح رہے گی نا میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ سے مقابلہ اس کا دیکھ، جب تک انسان کے بدن میں روح رہے گی، شیطان نے کیا کہا؟ جب تک انسان کے بدن میں روح رہے گی میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے مغفرت مانگتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کر مقابلہ رب سے۔ اللہ اکبر۔ رب کا فضل دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تو گمراہ کرے گا، میرا بندہ میرے پاس آئے گا اسے ایک بار معاف کروں گا، 2 بار کروں گا، 3 بار کروں گا، 10 بار کروں گا، 100 بار نہیں۔ رب نے حد ہی مقرر نہیں فرمائی، بے حساب فرمایا وہ جتنی بار بھی آئے گا اتنی بار بخشوں گا۔ ہے سبحان اللہ۔ رب نے مغفرت کی حد کیوں نہیں مقرر فرمائی؟ وجہ یہ ہے کہ بندے کے گناہوں کی حد نہیں، رب کی مغفرت کی حد نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کون سے گن کے گناہ کرتے ہیں جی؟ کوئی بتائے تو صحیح، آج تک زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے کون گنے؟ ہم تو ایک دن کے اپنے گناہ نہیں گن سکتے، زندگی بھر کے کون گنے؟ رب نے بھی بغیر گنتی کے فرما دیا تیرا وہ کام ہے گمراہ کرنا، جا پھر میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے گا مغفرت مانگے گا اس کو معاف کر دوں گا۔ ہے سبحان اللہ۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بندے سے نفرت نہیں فرماتا، بندے کے گناہوں سے نفرت فرماتا ہے جی۔ اس لیے بندہ گناہ کرتا ہے، رب کو وہ گناہ ناپسند ہے۔ اگر بندہ ناپسند ہوتا تو رب اسے اپنی بارگاہ میں ہی نہ آنے دیتا، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ دیتا، لیکن توبہ کی توفیق ملتی ہے، رب کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے تو پتہ چلا رب اس سے پیار کرتا ہے، تبھی تو اس کو موقع ملا کہ مغفرت مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے جو گناہ کے بعد فوراً استغفار کر لے، جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے، اللہ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے، بہت پیارا ہے۔ انسان ہے، رب جانتا ہے بڑا کمزور ہے، خطا کار ہے، یہ غلطی کرے گا، رب جانتا ہے یہ کرے گا، لیکن غلطی کرنے کے بعد معافی نہ مانگے رب کو یہ بڑا ناپسند ہے۔ بندہ تھا غلطی کر دی، اب معافی تو مانگ لے، اس نے موقع دیا معافی مانگ لے، اور غلطی کے بعد بندہ معافی مانگ لے اور ایسا بندہ اپنی عادت بنا لے کہ ہر غلطی کے بعد استغفار کرتا ہے، رب کو بڑا پسند ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا نہیں ہے کہ اگر یہ انسان امت مسلمہ یہ لوگ اگر گناہ نہ کرتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ایک ایسی قوم لے کر آتا جو گناہ کرتی اور پھر رب سے معافی مانگتی، رب انہیں معاف کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنا، معافی مانگنا اپنے بندوں کا اتنا پسند ہے کہ رب نے فرمایا اگر یہ کام نہ کرے نا ان کے بدلے ایسی قوم لے آؤں جو غلطیاں کرے پھر مجھ سے معافی مانگے میں انہیں معاف کر دوں۔ ہے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ہر غلطی پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔